अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इतने मज़े की बात मैं आपको बताने लगा हूं कि इसका आइडिया ऑपरेशन बयान अल मरसूस का जो नाम रखने का आइडिया, ये आइडिया कहाँ से आया है ये आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त ये खबर चल रही है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है किसी दूसरे मकाम के ऊपर, और इमरान खान साहब की पेरोल के ऊपर रिहाई भी मुतवक्की है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने ये अंदिया दे दिया कि अगर जंग यहाँ पे ना रुकी तो हिंदुस्तान जो है वो न्यूक्लियर बम चला देगा। ये हिंदुस्तान के जो वजीर दिफा है राजनाथ सिंह, वो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने ये बात क्यों की, क्यों उनको ये बात करने की जरूरत पड़ी हिंदुस्तान के वजीर दिफा को, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये इस वक्त पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि अगर आपने इस जंग को यहाँ पे ना रोका तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान बहुत अपसेट है, बहुत परेशान है। उनको अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या हो गया। पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बुनियाद अल मरसूस की बुनियाद कहां से पड़ी है, इसका आइडिया कहां से आया है। इसका आइडिया आया है जी, जो हिंदुस्तान ने पहली गोलाबारी शुरू की आजाद कश्मीर के ऊपर, आजाद कश्मीर की जो पहली बिलाल मस्जिद को शहीद किया हिंदुस्तान ने, जहां से आगाज हुआ था लड़ाई का, उस मस्जिद के अंदर ये आयत लिखी हुई है। ये उसको नुकसान भी पहुंचा। इसकी तस्वीर ये आपके सामने मैं रखता हूं। ये आयत है, ये वो मस्जिद है बिलाल मस्जिद, जिसमें कुरान पाक की इस आयत को लिखा गया है। और इसमें ये बयान अल मरसूस का जो आइडिया है ये यहां से आया है बुनियादी तौर पे। अब जवाब जो दिया है ये बड़ा सख्त है, उसी टोन में, उसी लाइन एंड लेंथ पे, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा। तो ये आइडिया इस जगह, इस मस्जिद के इस आयत से, यहीं से उठाया गया और उसका बहुत जबरदस्त इतलाक हुआ है इस ऑपरेशन के ऊपर। और जाहिर है फिर जब आप कुरान पाक की आयत से आगाज करते हैं तो उससे फर्क तो पड़ता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है इसके ऊपर बात करते हैं। पहले एक तो जी हिंदुस्तान मुस्तकिल फायर कर रहा है। अभी भी कुछ देर पहले चाइना का मीडिया यह दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक और भारतीय त्यारा मार गिराया है और उसका पायलट भी गिरफ्तार हुआ है। इसको समा टीवी ने रिपोर्ट भी किया है। चूंकि आपको पता है कि इस वक्त जंग हर समत के ऊपर चल रही है। इंफॉर्मेशन के ऊपर भी एक जंग है, महाजों के ऊपर भी जंग है, सरहदों पे, फिजा पे, ग्राउंड पे, टेक्नोलॉजी पे, आईटी में, हर लेवल पे है। तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है। कुछ देर बाद हो सकता है कि हमने जो पायलट उठाए, उनके जो पकड़े हैं, उसकी तफसील भी सामने आ जाए, उसकी वीडियोस भी चलवाई जाएं। लेकिन इस वक्त समा ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने हिंदुस्तान का एक और पायलट कैप्चर कर लिया। एक तो खातून पायलट की बात चल रही है। दूसरी तरफ जी पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और जैकबाबाद और जाम शोरों में एयर बेसिस पर 5 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया। इसकी तफसील भी आ गई है सामने। और इसके साथ साथ एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि एक मिसाइल अटैक हुआ है नेवल पोर्ट के ऊपर, जिसको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया, उसको वो रोकने में कामयाब हुए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कराची के ऊपर ब्राह्मोस मिसाइल दागे गए हिंदुस्तान की जानिब से, ताहम वो या तो फिजा में न्यूट्रलाइज हुए या वो किसी और जगह चले गए, वो कराची पे हिट नहीं हुए। ये रिपोर्ट चल रही है ग्रुपों में कि टारगेट करने की कोशिश की गई है। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। हिंदुस्तान के जो वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उनको ये बयान देने की जरूरत क्यों पेश आई। राजनाथ सिंह कहते हैं जी, अब तक हमारी जोहरी पॉलिसी पहले इस्तेमाल ना करने के असूल पर मबनी है। यानी अगर कोई हमें अटैक करेगा तो हम जवाब देंगे, हम पहला अटैक नहीं करेंगे, एटम बम पहले हम नहीं चलाएंगे। अगर किसी ने हमारे ऊपर एटम बम चलाया तो हम उसका जवाब देंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो ये है कि पहले इस्तेमाल हम नहीं करेंगे और हम उस पर कारबंद हैं। लेकिन बदलते हुए हालात में इसका इन्हिसार हालात की निजाकत के ऊपर होगा। यह राजनाथ सिंह को कहना पड़ गया। राजनाथ सिंह ने यह बात क्यों की है? हिंदुस्तान की उससे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी आकर कहती हैं कि पाकिस्तान को हम ये मैसेज देते हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम यहां पे रुकना चाहते हैं, आप इससे आगे ना जाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है। जब आप जंग में होते हैं तो जंग में आपको ऑप्टिक्स देनी पड़ती है जो मैटर करती हैं। पाकिस्तान ने ऑप्टिक्स दी, हम आपको जवाब देंगे, आपको हमें आपके मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा। और पूरी दुनिया को पता चल गया। उसके बाद हिंदुस्तान का शिराजा जब बिखरा तो उन्होंने ये पॉलिसी दे दी कि हम जंग नहीं चाहते, हम पीछे हटना चाहते हैं। अब ये कहा है क्या? बुनियादी तौर पे अब उन्होंने ये जो बात की है कि हम न्यूक्लियर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हालात अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो फिर ये भी हो सकता है कि हम पहले इस्तेमाल कर दें,
بنیادی طور پہ یہ ایک تھریٹ الرٹ ہے. وہ پاکستان کو, پوری دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس جنگ کو یہاں پہ روکیں. اگر آپ اس جنگ کو یہاں پہ نہیں روکیں گے تو ہم پھر نیوکلیر بم چلا دیں گے. تو بنیادی طور پہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری اب برداشت ختم ہو گئی ہے, ہم اب مزید دفاع نہیں کر سکتے اپنی لینڈ کا, ہمارے پاس اب یہ آخری آپشن بچا ہوا ہے, ہم اس کو پھینک دیں گے ورنہ آپ یہ جنگ ختم کریں. بنیادی طور پہ ہندوستان گھٹنے ٹیک گیا. لیکن آپ ایک اور اس میں پہلو ہے اس کو اگنور نہیں کر سکتے, وہ پہلو بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کا دشمن, اور خاص طور پہ ہندوستان جیسا مکار چلاک میکاولی ٹائپ جو دشمن ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ آپ کو ایک ٹریپ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی بس میں تو جنگ نہیں لڑ سکتا, بس ہوگی, آپ بس کر دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا آپ نے انرجائز کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو, جتنا آپ فوکس ہو کے چل رہے ہوتے ہیں, جتنا آپ اس جنگ میں ایک لیول پہ آپ پہنچ چکے ہوتے ہیں, آپ ٹارگٹ اپنے سیٹ کر چکے ہوتے ہیں, آپ اپنی تمام تر بٹالینز کو, تمام تر فارمیشنز کو ان فیلڈ پلیس کر چکے ہوتے ہیں. جب آپ کو یہ میسج آتا ہے کہ آپ بس کر دیں, جنگ ختم ہو گئی, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ پیک اپ شروع کرتے ہیں. ہندوستان شاید یہ ٹریپ کر رہا ہو پاکستان کو کہ پاکستان ایک دفعہ پیک اپ کرے اور ہندوستان دوبارہ اٹیک کرے پاکستان کے اوپر. تو ہمارے سامنے وہ آپشن بھی موجود ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان اتنی مار کھانے کے بعد پاکستان سے یہ عرض کر رہا ہو کہ آپ جنگ بند کر دیں, لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن ہم نے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے, دیکھ کر آگے چلنا ہے. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جنگ بند کریں, اور ساتھ وہ دنیا کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوکلیر جو ہے وہ بٹن دبا دیں گے. تو وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہندوستان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا. ہندوستان کی بس ہو گئی ہے. $83 بلین کا 2 دن کے اندر ہندوستان کو لاس ہوا ہے اس جنگ کے اندر. یہ بہت بڑا لاس ہے. لیکن اس سے بھی بڑا لاس جو اب دیا ہے, جو پچھلے 4-8 گھنٹوں کے اندر پاکستان کی ایئر فورس نے دیا ہے, جو ابھی کیلکولیٹ کرنے میں بھی شاید ان کو 2 سال لگ جائیں گے, جو کچھ ان کے ساتھ پاکستان نے کر چھوڑا ہے, اور وہ اب بہت پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید کارروائیاں جو ہے وہ نہیں کریں گے. اور پاکستان کی طرف سے جی بڑا 2 ٹوک جواب آیا ہے کہ بھارت کی مزید کارروائیوں پر جواب میں پاکستان نے 2 ٹوک رد عمل اختیار کیا ہے کہ بھارت نے مزید جارحیت کی تو ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا. یعنی پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابھی آپ کو صرف بتایا ہے, جو ہم نے آپ کے 18 مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے, ہم نے آپ کو صرف بتایا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے صرف 18 مقامات کو ٹارگٹ کیا ہے. جوابی حملے کی صورت میں بھارت کے معاشی اہداف بھی نشانے پر ہوں گے. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تاہم یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک پاکستان کی شہباز ایئر بیس پر بھارتی حملہ ہوا, اس میں ایک ہمارے جو اسکواڈرن لیڈر ہیں عثمان یوسف, وہ شہید ہوئے ہیں. ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا ہے. ہمیں مان ہے ایسے لوگوں پر, ایسے سپوتوں پر جو اس وقت ہندوستان کے خلاف برسر پیکار ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو بہت خوفناک دھچکا لگا ہے. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے ساتھ پاکستان کی ایئر فورس نے کیا کر دیا ہے. اور بین الاقوامی میڈیا یہ کہہ رہا ہے, اب یہ رپورٹ ہو رہا ہے باضابطہ طور پہ کہ ہندوستان پاکستان کو یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ جنگ بندی کریں. یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بین الاقوامی میڈیا اب یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستان جنگ بندی کرے. انٹرنیشنل جتنے بڑے انفلوئنسر, جو بڑے بڑے طاقتور فیکٹر ہیں, جو بڑے بڑے ایکٹر اس پورے کرائسس میں انوالو ہوئے ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں سے, وہ اب ہندوستان ان کو اپروچ کر رہا ہے کہ پاکستان کو بولو کہ آپ اس جنگ کو یہاں پہ روکا جائے. چونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ان کی ایئر فورس فلاپ ہو گئی ہے. آپ ایئر فورس کے بغیر جنگ نہیں لڑ سکتے. آپ اس وقت جنگ کا جو موڈ ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے. پاکستان کی, ہندوستان کی فضاؤں میں پی ایف کی برتری ہے. آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. ہندوستان کو اس کا اندازہ ہے. ہندوستان کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ ان کی جو دوسری فورسز ہیں وہ بھی بری طرح پٹی ہیں, ناکام ہوئی ہیں. اب انہوں نے ڈرون بھیجے تھے, ڈرون بھی کام نہیں کیے, اور اس کے بعد اب ان کے پاس بیڑے کا آپشن تھا, اس کو بھی ہم نے جواب دے دیا کہ آپ وکرانت کو بھیجیں, ہم ان کو بھی چائے پلائیں گے. اب ہندوستان پوری دنیا سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مہربانی کریں, آپ جنگ بند کریں. یہ بہت کنفرم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں. جبکہ دوسری طرف آخر پہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان کو رہا کیا جائے گا, ان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے. میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے, لیکن میرا اپنا ذاتی یہ ماننا ہے کہ جو جس لیول کی انا پہ چیزیں پہنچی ہوئی ہیں, تو شاید اب وہ یہ نہیں کریں گے, چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پلڑا اس وقت بھاری ہو گیا ہے عمران خان کے بغیر. اور اب یہ اس ٹائم اگر عمران خان کو اڈیالہ سے منتقل کیا جاتا ہے, یہ میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں, یہ میرا ہائپوتھیسس ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے.
تو وہ یہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے ایک سائیکی ہیومن کہ اگر اس اسٹیج پہ عمران خان کو باہر لایا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی ون ون سچویشن ہو جائے گی, اس کی اگین بلے بلے ہو جائے گی. تو ہمارے پاس بہت اچھا ٹائم, اب ہم اس کو سیلیبریٹ کریں کہ ہم نے ہندوستان کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں, تو وہ عمران خان کے بغیر بھی ہم نے کر دیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو جیل سے باہر لایا جائے گا, اللہ کرے یہ ہو جائے, وہ لے آئیں. اور دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ نے آج جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہماری بڑی طویل گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا کہ 0% چانس ہے عمران خان کو پیرول کے اوپر رہائی ملنے کا. تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نہیں نکالا جائے گا اڈیالہ سے باہر. یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو منتقل کیا گیا ہے, مجھے نہیں لگتا یہ ٹھیک ہوں. اگر اللہ کرے ایسا ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے, شہباز شریف کیا کرے گا, فوجی کر رہے ہیں سب, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی جو میٹنگ ہے اس کو طلب کر لی ہے. اگین یہ وہ سگنل ہوتا ہے جب آپ نے بڑا بم چلانا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ یہ میٹنگ بلاتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں یار چلا دینا اگر ضرورت پڑی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز یاد رکھیں, ہندوستان اس وقت زخمی شیر ہے, وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. وہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا اس کے ساتھ, اس لیے وہ یہ سگنل کر رہا ہے کہ یار بس کریں. اس کا سارا انحصار ڈرون کے اوپر اور اپنے رافیل کے اوپر تھا, دونوں پٹ گئے. پیچھے کیا بچا ہندوستان کے پاس؟ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ہمارے پاس J-13 ہے, ہمارے پاس J-10C ہے, ہمارے پاس P-15 ہے, ہمارے پاس رافیل ہے. رافیل کی ہمارے پاس 5th جنریشن ٹیکنالوجی والے رافیل ہیں, تھوڑے بھی نہیں, اچھے خاصے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.